عکاظ کا ایک بازار تھا. اس بازار میں بہت بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے اور ان میلوں میں بڑے بڑے خطیب آتے اور اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے. بڑے بڑے شاعر اس میلے میں شریک ہوتے اور اپنی شاعری لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. اور جس شخص کی شاعری ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہوتی تھی، جس شخص کی شاعری سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی، اس کے کلام کو کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. 7 ایسے کلام مشہور ہیں کہ جنہیں کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا. کلام تو اور بھی لٹکائے جاتے تھے، لیکن 7 کلام ایسے تھے جو مشہور تھے. گویا کہ یہ ان کے اشعار کو ایک آنر دی جاتی تھی، ایک اعزاز دیا جاتا تھا کہ آپ لوگ ایسے ہیں کہ آپ میچ لیس ہیں، آپ کے اشعار کا کوئی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو انہی شعراء میں سے ایک شاعر لبید بن ربیعہ بھی تھے. اس کے کلام کو کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے ساتھ جب لٹکایا گیا تو بہت غرور کے عالم میں یہ لوگوں کے سامنے پکار کر کہہ رہا تھا کہ لوگ جانتے ہیں کہ لبید بن ربیعہ جیسا شاعر پورے عرب میں نہیں ہے کوئی کہ جو میرے کلام کے مثل کلام لے کر آئے. اگلے دن کسی شخص نے لبید کو کہا کہ لبید، جو تمہارا کلام کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کلام کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلام، مختصر سا کلام لکھا ہوا ہے. وہ نہ جانے کون لکھ کر چلا گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جاؤ اور جا کر اس کلام کو پڑھو اور اس کلام میں جو بھی خامیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. لبید بن ربیعہ کہ جس کے کلام کو کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، بہت غصے میں آ جاتا ہے اور غصے کے عالم میں یہ مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ لبید کتنا بڑا شاعر ہے. میرے کلام کے ساتھ جس شخص نے بھی کلام لکھا ہے، میں اس کے کلام کو دیکھتا ہوں، میں اس کے کلام کے حسن یا اس کے کب کو بیان کر کے، یہ کسی بھی شاعری پر تنقیدی جو نوٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کریٹیکل اپریسیشن، اس کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کی مذمت کی جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کلام کے سامنے کس شخص کو اپنا کلام لکھنے کی جرت ہو گئی. میں اس کلام کی ساری خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ ظاہر کر دوں گا، یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے جیسا شاعر کوئی نہیں ہے. جب یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے قریب آتا ہے اور اس کلام کو پڑھتا ہے تو کلام کو پڑھ کر وہ لبید بن ربیعہ کہ جو ابھی بہت غصے میں تھا، وہ لبید بن ربیعہ جو ابھی بہت بڑے دعوے کر رہا تھا، جو کہتا تھا کہ میرے جیسا شاعر پورے عرب میں نہیں ہے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ لبید بن ربیعہ کانپنے لگ گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، زبان بولنے کے قابل نہ رہی. تو لوگ کہنے لگے کہ لبید یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ میرے کلام کے مثل کون جرت کر سکتا ہے کلام لکھنے کی. تو میں اس کلام کو دیکھوں گا اور اس کلام کی خامیاں بیان کر کے اپنی شاعری کا تفوق لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ میری جو شاعری ہے سب سے اچھی ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ پریشانی کا شکار کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ تو لبید بن ربیعہ کو جب یہ سوال کیے جانے لگے تو وہ کہتا ہے واللہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے فرما رواؤں کے درباروں میں جا کر اپنے کلام کو سنایا کرتا تھا، میں عرب کے علاوہ عجم میں بھی گیا اور اپنی شاعری کے جوہر ان کے سامنے بھی دکھائے،
لیکن خدا کی قسم یہ جو کلام میرے کلام کے ساتھ کوئی لکھ کر چلا گیا ہے، یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے. یہ کلام اگرچہ تمہیں مختصر معلوم ہو رہا ہے، لیکن واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی کا کلام ہے. یہ لبید بن ربیہ کس وقت کہہ رہا ہے؟ یہ اس وقت لبید بن ربیہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ مسلمان نہیں تھا. اب وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام بہت مختصر تھا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ کلام جب لبید بن ربیہ نے پڑھا تو وہ کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. پھر کسی شخص نے اسے تعارف کرایا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب نے نازل کیا ہے. تو لبید بن ربیہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یہ کلام سن کر.